السلام علیکم دوستو، میں ہوں آصف علی خان۔ کوشچن آنسر سیریز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا ہمارا سوال ہے جو آپ کی طرف سے ہمیں موصول ہوا، وہ یہ کہ ایک والدہ نے پوچھا ہے کہ آپ کی ایک ویڈیو میں نے دیکھا تھا کہ آپ نے نو بولنے سے بچوں کو منع کیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا کسی بھی بات پہ بچے کو نو نہ بولا جائے، ہر بات اس کی مان لی جائے؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ اس کی ہر بات مان لی جائے۔ بچے کو نو نہیں بولنا، یہ جو ویڈیو میں نے آپ کو بنائی تھی، اس ویڈیو کا ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا تاکہ جن لوگوں نے نہیں دیکھی وہ دیکھ لے کہ بچوں کو نو نہیں بولنا چاہیے۔ ساتھ میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس نو والے جملوں کو ریپلیس کیسے کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے بتایا تھا کہ نو کا لفظ بچے کے ذہن میں پروسیس نہیں ہوتا، بچہ نیگیٹو کو مانتا ہی نہیں۔ اگر میں آپ سے اس وقت کہوں کہ میری شرٹ کے بارے میں نہیں سوچیے، ڈونٹ تھنک اباؤٹ مائی شرٹ رائٹ ناؤ، تو آپ کیا کر رہے ہیں اب کہ میری شرٹ کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ میں آپ سے کہوں ڈو ناٹ تھنک اباؤٹ پنک ایلیفینٹ، اب اس وقت پنک ایلیفینٹ کے بارے میں نہ سوچیے، تو آپ کے ذہن میں کیا چیز آ گئی؟ پنک ایلیفینٹ آ گیا۔ تو اسی طرح میں نے بتایا تھا کہ جب آپ نو کر کے بچے کو کہتے ہیں یہ نہ کیجئے، وہ نہ کیجئے، یہاں نہ جائیے، وہ نہ اٹھائیے، تو بچہ کیا کرتا ہے؟ وہی کام کرتا ہے۔ جیسے ابھی میں نے جس کام سے روکا آپ کو، آپ کے ذہن نے وہی کام کیا۔ اب ان کا سوال یہاں ویلڈ ہے، تو کیا ہر بات میں نو بولنا چھوڑ دیں، بات جو ہے وہ ساری مان لیں؟ نہیں جناب، ایسا نہیں ہے۔ سائنٹسٹ جو مائنڈ سائنٹسٹ ہیں، ان کے ریسرچ یہ بتاتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ایک مرتبہ نو بولنا پڑا ہے، یعنی ایک مرتبہ آپ نے نو بولا ہے، تو اس کو بیلنس کیجئے، آپ کم سے کم 3 یا 5 مرتبہ اس کو یس بولیے۔ مطلب ایک مرتبہ ایک بچے نے کوئی کام کیا، آپ نے کہا نہیں کیجئے یہ کام، ایک مرتبہ آپ نے اس کو ڈانٹ دیا اور اس سے کام رکوا لیا۔ اب کوئی 5 چیزیں، کوئی 5 واقعات ایسے ہیں نکالنے ہیں اسی دن میں آپ کو، جس میں آپ اس کو یس بولیے۔ بچہ کوئی کام بولے، بیٹا ٹھیک ہے آپ کر لیجئے، یس یو کین ڈو دس، تاکہ ایک کا اثر اتنا ہے کہ 5 سے دھلے گا۔ ایک مرتبہ نو کا جو ریجیکشن کا اثر ہوتا کیا ہے کہ جب آپ نو بولتے ہیں نا بچے کو، بچے کے اندر سینس آف ریجیکشن کی فیلنگ ڈیولپ ہوتی ہے۔ بچہ سمجھتا ہے کہ مجھے ریجیکٹ کیا ہے، اور جب ابھی بچپن میں تو اس کو اس فیلنگ کا احساس نہیں ہوتا، لیکن بڑے ہونے کے بعد کئی معاملات کے اندر اس کو یہ فیلنگ تنگ کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ وہ انٹرویو دینے نہیں جاتا نئی جاب کے لیے، اس کے اندر اس کے لاشعور میں ایک چیز چل رہی ہوتی ہے، سینس آف ریجیکشن، کوئی فائدہ نہیں ہے، ریجیکٹ ہو جاؤں گا۔ کئی نوجوان ایسے آپ کو ملیں گے، جانے سے پہلے بول دیتے ہیں ریجیکٹ ہو جاؤں گا، یہ کام تو میں کر ہی نہیں سکتا، یہ تو چیز پرفارم کر ہی نہیں سکتا، لوگ جو ہے مجھے جو ہے وہ مانیں گے ہی نہیں، ایسے۔ اور یہ بڑھاپے تک پیچھے نہیں چھوڑتے۔ میں آپ کو اپنا ایک واقعہ بتاؤں، میرے ایک استاد ہیں، میں نے ان سے، وہ بڑی ایک چیز، ایک ہنر ہے ان کے پاس، نام نہیں لوں گا، میں نے ان سے کہا کہ آپ آئیے ہمارے چینل کے اوپر، آپ نوجوانوں کو جو ہے وہ اس حوالے سے اویئرنیس دیجیے، ان کی اصلاح کیجیے کہ یہ اسکل کس طرح سے سیکھی جا سکتی ہے۔ آپ نے 25 سال اس کو سیکھا اور سکھایا لوگوں کو، تو اس پہ ایک ویڈیو بنا دیجیے۔ تو ان کا جواب آیا کہ اٹ ول بی فلاپ۔ مطلب میں حیران ہو گیا یہ سن کر، یہ پڑھ کر، کہ ایک شخص نے 25 سال لگا دیے اس اسکل کو پڑھنے پڑھانے میں، اور ایک ویڈیو کے بارے میں ان کا تصور یہ ہے کہ یہ فلاپ ہو جائے گی۔ کیوں بھائی؟ کیا آپ کو اپنے آپ پہ بھروسہ نہیں ہے؟ آپ کو اپنی اسکل پہ بھروسہ نہیں ہے؟ یہ چیزیں، یہ سینس آف ریجیکشن ہوتا ہے جو 25 سالہ تجربے تک کو 5 منٹ کی ویڈیو بنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مطلب ریجیکشن کا جو فیلنگ ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہے۔ یہ ڈیولپ کیسے ہوتی ہے؟ یہ بچپن میں ڈیولپ ہوتی ہے۔ جب ہم والدین بچے کو ہر کام کے لیے منع کرتے ہیں نا، تو پھر یہ آہستہ آہستہ یہ فیلنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ تو بحیثیت والدین ہم خود اپنے بچوں کے اندر نفسیاتی مسائل کو جنم دیتے ہیں۔ کوشش کیجئے ان مسائل سے ان کو سیکھیے تاکہ یہ بچوں تک آپ کے منتقل نہ ہوں، اور اگر آپ کو کبھی نو بولنا پڑ رہا ہے تو آپ اس کو کمپنسیٹ کیجئے 3 4 5 مرتبہ، تاکہ اس کے اندر سینس آف ایکسیپٹنس کی فیلنگ بھی ایٹ دا سیم ٹائم آپ پروڈیوس کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ریجیکٹ، 5 مرتبہ ایکسیپٹ، تو کیا ہوا؟ بیلنس ہو گیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں کہ 1:5 کا ریشو انہوں نے بنایا ہے کہ آپ کے بچے کو جہاں 1 مرتبہ ریجیکشن ہوتی ہے، وہاں 5 مرتبہ اس کو ایکسیپٹنس کی ضرورت ہوتی ہے۔
امید ہے اس سوال کا جواب آپ کو مل گیا ہو. دیگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو آپ کامنٹ باکس میں لکھیے, میں اس پہ ویڈیو بناؤں گا. اس ویڈیو کو لازمی لائک کر لیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. تھینک یو فار واچنگ.